السلام علیکم، ناظر چوہان ایک دفعہ پھر NMC ٹی وی سے آپ کے ساتھ رابطے میں۔ کل مجھے خوشی بھی بہت ہوئی کہ وہ کوئی 2 سال کی میری کوششوں کے بعد وہ فراڈ بین بائی کے خلاف پرچہ کٹا، لیکن ایک چیز پہ مجھے بڑا غم بھی ہوا پاکستانی عدالتوں پہ، میرے بھی کیس میں، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس گلزار بہاری بھائی نے بڑی عجیب سی باتیں کی کل اسٹیل مل کے ورکرز کے بارے میں کہ فوراً نکالیں، تالا لگا دیں مل کو۔ بہت ہی عجیب معاملات ہیں پاکستانی عدالتوں کے، بہت ہی عجیب معاملات ہیں۔ کسی ملک میں ایسے نہیں ہوتا کہ عدالتیں ان کی معاشی معاملات اور ان چیزوں میں عدالتیں پڑ جائیں۔ عدالتیں تو سیاست میں بہت کم آتی ہیں۔ میں نے بتایا تھا امریکی سپریم کورٹ یہاں جب ٹرمپ صدارت سے اتر گیا تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے معاملے میں جو بہت اہم تھا کہ ویدر اے بزنس مین کین بی اے پریزیڈنٹ اور ناٹ، سپریم کورٹ نے سننے سے انکار کر دیا کہ جناب اب ٹرمپ اتر گیا ہے۔ جب کبھی پھر یہ مسئلہ ہوا ایبارشن پہ، ابھی سپریم کورٹ کے 4-5 دفعہ یو ٹرنس ہو چکے ہوئے ہیں اور سپریم کورٹ اوائڈ کرتا ہے۔ انڈیا میں بھی ایسے رہا، کافی دیر سپریم کورٹ نے بابری مسجد اوائڈ کی۔ اب سپریم کورٹ نے جب آ کے فارمرز کے کیس میں فیصلہ دیا تو سپریم کورٹ کی کسانوں نے سننے سے ہی انکار کر دیا۔ آج میں اسٹیل مل والوں کو یہ کہوں گا کہ آپ اپنی جدوجہد جاری رکھیں۔ ڈیولپنگ کنٹریز میں، پاکستان اور ہندوستان جیسے ملکوں میں عدالتوں سے انصاف کی بالکل توقع نہ رکھیں۔ ہاں، ہندوستان ہم سے کچھ بیٹر ہے، وہ رول آف لا کا انڈیکس، میں ایک دفعہ پھر کامنٹس میں وہ لنک دوں گا، وہ بہت اچھا سروے ہوا ہے جس کو اعتزاز احسن کی وہ ٹویٹ کوئی 5000 دفعہ ری ٹویٹ ہوئی، جس میں بیلجیم کے کافر جج کو اس نے کہا جی کہ نمبر 1 پہ بیلجیم کو رکھا اور پاکستانی مسلمان جج کو 120 پہ رکھا۔ ٹھیک ہے جی، مجھے بہت دکھ ہوا۔ مسئلہ اسٹیل مل والوں کا یہ تھا جو انہوں نے ہائی کورٹ نے بھی کوئی ڈی بی نے کوئی 2 دن پہلے سنا اور تیسرے ہفتے فروری کے فکس کیا کہ ہمیں بغیر نوٹس کے ریٹرینچ کیا جا رہا ہے، بغیر ہیئرنگ کے، بغیر مطلب اگینسٹ دا لا اور سب کچھ، اور یہ بہاری پاگلوں کی طرح نکل جاؤ جی، 3500 کو نکال دو، بند کر دو۔ کیا ایسے بھی کوئی؟ اور کل ایک بہت اچھا کامنٹ اسٹیل مل کے امپلائی کی طرف سے آیا، کہتے ہیں کہ اب ہمیں صرف اور صرف موت نظر آ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار بھی ہمارے خلاف، یہ رزاق داؤد اور یہ جتنے سارے ادھر حرام زادے ایڈوائزر انڈسٹریلسٹ بیٹھے ہیں جو چاہتے ہیں کہ اسٹیل مل فوراً ختم ہو، حفیظ شیخ وغیرہ اور کھابے جن کے لگیں، پرائیویٹائزیشن کمیٹی آن کیبنٹ جو ہے، سمرو شمرو سارے، اور دوسرا عدالتیں بھی ہمارے خلاف ہو گئی ہیں، وکیل بھی انہوں نے کروڑوں روپے پہ کیے ہوئے ہیں، پھر بھی عدلیہ از ڈانسنگ ٹو دیئر ٹیونز۔ ویسے بہت مجھے دکھ ہوا ہے، کوئی ہیومن رائٹس کی، اور وہ دیکھیں وہ قاضی فائز ایسا جس نے حدیبیہ میں $14 ملین کا ٹیکہ لگایا، اس کو نہ سن کے اور اس کی پروسیڈنگ بند کری رکھیں۔ ٹھیک ہے جی، وہ اپنا بھی اسٹیل مل کے بارے میں خاموش ہے، وہ رنڈی کشمالہ طارق کے بارے میں خاموش ہے۔ 4 اس وقت محتسب جو ہے، چاروں، میجر اعظم سلیمان پنجاب کا، سکھیرا مشتاق سکھیرا انکم ٹیکس کا، اس کے بعد جناب طاہر شہباز وفاقی محتسب، اور یہ کشمالہ رنڈی جو ہے یہ عورتوں کی، یہ چاروں جیل میں جانے تھے تو انہوں نے بچنے کے لیے جناب صاحب کیا کہ محتسب کی پوزیشن لے لی۔ اس کو تو نئی حکومت مشتاق سکھیرا کو نکال رہی تھی کہ یہ ماڈل ٹاؤن کیس میں ملوث ہے، اگلے نے ہائی کورٹ نے عدالت نے دے دی۔ مشتاق سکھیرا کے لیے عدالت موجود ہے سٹے دینے کے لیے۔ محتسب شیپ اربوں روپیہ اس نے پنجاب سے آئی جی کے طور پہ کمایا، 4,500 اسٹیل مل کے ملازمین کے لیے نہیں ہے۔ بڑا دکھ ہوتا ہے، ایگزیکٹو ہمیشہ ہر جگہ گند کرتی ہے۔ میں نے کہا تھا یہاں آپ دیکھیں، میں اگلے دن دیکھ رہا تھا جان کیری کو انوائرمنٹ کا چارج دیا، جو فورن افیئرز بھی دیکھتا رہا امریکہ کے، اور اس کے بیٹے شاہ محمود کے بیٹے کی اس کے ساتھ دوستی کا بڑا کہا جاتا رہا ہے، یہ شاہ محمود کا بھی۔ تو میں اس دن پورا
جو ریپبلکنس کا کنزرویٹو کا پریس سے پڑ گیا کہ تو پرائیویٹ جیٹ کیسے آئس لینڈ جانے کے لیے یوز کر رہا ہے، اس نے اتنی ڈٹائی سے اتنا گندا جواب دیا. مطلب اس نے کہا کہ میں ہمیشہ پرائیویٹ جیٹ یوز کیا کروں گا کیونکہ میں انوائرمنٹ کا چارٹ پورٹ فولیو لے کے دنیا بچانے کی دن رات کوشش کرنی ہے. وہ مجھے یاد آ گیا وہ پٹھان لڑکا، وہ ہالینڈ میں روز رات کو رنڈی بازی کرتا تھا اور تبلیغ دن کو کرتا تھا. تو کہتا ہے میں یہ کیا تو تضاد ہے. کہتا ہے نہیں میں ان کو اسلام کی طرف رات کو غالب کرتا ہوں. تو یہ حالات ہیں. عدلیہ سے پاکستان کی عدلیہ سے کسی بہتر اچھے کام کی بالکل توقع نہ رکھیں. قاضی فائز عیسیٰ کو بالکل کوئی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بینچ سے الگ کرے. ٹھیک ہے، یہ نعرے بازیاں تماش بینی بدماشی کی بجائے، اور نہ ہی فوج کو اتنی ہے. وہ صدیقی کو انہوں نے جلدی ہیسٹ میں نکال دیا. وہ کہتے ہیں اس کو ذرا طبیعت ٹھیک کر کے نکالا جائے، لیکن گند کے چھینٹے تو پھر پڑتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو میں اسٹیل ول والوں کو کہوں گا کہ آپ اپنی جدوجہد جاری رکھیں. بے پرواہ رہیں کہ یہ بہاری چیف جسٹس کیا کہتا ہے. کمزور آدمی 1 فروری اگلے سال، ٹھیک 1 سال اس کی نوکری رہ گئی ہے. اس نے اسی طرح منت ترلے GHQ کا گوں کھا کر اس نے یہ کرنی ہے. یہی کام لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس محمد بن قاسم کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا، جس نے پورٹل ہوا میں بنائے ہوئے ہیں کہ وہ 10 سال سے کیس لٹکے ہوئے ہیں. اوورسیز والے پٹ گئے بیچارے، ان کے لیے ایک سیپریٹ جج نہیں یہ دے سکتا ہے محمد بن قاسم. یہ آپ انصاف کی توقع پاکستانی عدلیہ سے بالکل نہ رکھیں. اپنے مکے کے زور پر آپ اپنا کام چلائیں. ٹھیک ہے، فوج اپنی بندوق کے زور پہ کام چلا رہی ہے. ٹھیک ہے جی، فوج اور آپ کا مکہ. اینڈ ڈونٹ بادر اباؤٹ اینی لیڈر انکلوڈنگ می، کہ یار لیڈر کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں. فارمرز کی موومنٹ انڈیا میں بغیر لیڈر کے ہے، بغیر لیڈر کے. کسی لیڈر کی ضرورت نہیں. میں کلٹ اور انفلوئنس کے بہت خلاف ہوں. لیڈر بلیک میل کرتے ہیں. اب تافو بھائی شاہی الطاف کوئی بیمار شمار نہیں تھا. مجھے پتا ہے وہ کہاں تھا، کیا ہو رہا ہے. آرمی کی ایک اور لاسٹ ڈچ ایفرٹ کہ تافو کو کراچی کس طرح دیا جائے. ٹھیک ہے نا جی. ساری بدماشیاں ہیں. ان بدماشیوں سے ٹوٹلی باہر نکلیں. کچھ نہیں ملے گا. اسٹیل مل والوں کے لیے موت تو ہے ہی، جیسے وہ کامنٹ اس نے دی ہے. اپنی جدوجہد جاری رکھیں. ڈونٹ گیو اپ، ڈونٹ گیو اپ. ٹھیک ہے جی. یہ جون سی زندگی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے جو 3 ایسپیکٹس ہیں، آپ کا انڈیویجول مادی ایسپیکٹ، سیکنڈ آپ کا جون سا ہے کانشسنس کا، اور تھرڈ انٹلیکٹ کا. تو اس میں اب دھاندلی ہو گئی ہے. آپ نے اپنے ایسپیکٹ کو، مادی ایسپیکٹ کو بہت زیادہ سر پہ چڑھا لیا کہ ساڑھے کو سارا پیسہ آ جائے. وہ اس گشتی کی طرح جس نے میرے گھر پہ قبضہ کیا، اور پھر 420 میڈم 420 اب بن گئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو دوسرا، آپ نے کانشسنس کی طرف تو کوئی گیا ہی نہیں. وہ بھی ڈبے پیروں نے، پنکی پینی وغیرہ نے بیچا. اور انٹلیکٹ کو طلعت وغیرہ فراڈیوں نے، منافقوں نے، حرامزادوں نے خراب کر کے رکھ دیا. ٹھیک ہے، وہ آبجیکٹیوٹی کھو گئے. میں کل ایک سروے دیکھ رہا تھا کہ ایک کمپیریزن کر رہے تھے، اسی پہ میں ختم کروں گا. چین اور پاکستان کا پر کیپٹا انکم پہ وہ جو فروخ سلیم ہے، بہت مشہور اسٹیٹسٹیشین اکانومسٹ پاکستان کا، ٹویٹ پہ ایک پہ کر رہا تھا. اس نے کہا جی کہ 1991 میں پاکستانی پر کیپٹا انکم تھی $371. ٹھیک ہے جی. اور 1991 میں چین کی پر کیپٹا انکم تھی $317. زنگ زاؤ پنگ نے حالانکہ کھول دی ہوئی تھی 89 میں اکانومی، پھر بھی. ٹھیک ہے جی. اچھا، 30 سال بعد آپ آ جائیں کیا سچویشن ہے. چین کی پر کیپٹا انکم اوور $10,000 ہے، اوور $10,000 ہے. اور پاکستان کی اوور $1,000. اندازہ لگائیں کتنا بڑا. ایسے ملک تباہ و برباد ہوتے ہیں. اینڈ دا ڈفرینس از ناٹ اکانومی، ڈفرینس is not industrial stuff or anything. Difference is justice system, let me tell you. امریکہ آج یہاں ہے because of the justice system. جناب،
اسی طرح چین کا جسٹس سسٹم بہت اچھا ہے، اور یہ جو چینی صدر ہے جو لائف تک کے لیے بن گیا ہے، یہ تو مشہور ہی اس بات سے ہوا کہ میں نے لوگوں کے لیے کچھ کر جانا ہے. یہ تو برگر اس نے لائنوں میں لگ کے کھڑے ہوئے، اور چینی اتنے پیٹریوٹک فیل کر رہے ہیں اس کے ہوتے ہوئے. پاکستان میں تو پیٹریوٹزم ہی نہیں رہا. نوبڈی لائکس ٹو لیو ان پاکستان. میں جی باہر چلنا اور کھابے شابے، اور اب عمران خان اس کو بچانے کے لیے وہ لونڈے لپاڑے چکلے کی پیدائش فیصل واڈا کو وہ یہ کر رہا ہے جی کہ ڈوئل نیشنلز جون سے ہیں یہ پبلک آفس ہولڈ کر سکیں گے. کچھ نہیں. اسٹیل مل والوں کو میں پھر کہوں گا اپنی جد و جہد جاری رکھیں، موت تو آنی ہے. کسی لیڈر شیڈر کے پیچھے نہ لگیں، اپنی اللہ تعالیٰ سے رابطہ رکھیں، اور اپنی اجتماعی قوت کو، شعور مقدسہ کو آواز دیں. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ